الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي الأولين والآخرين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، قیامت کی نشانیوں سے متعلق ایک لمبی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ خونریزی بہت ہو، لوگ قتل کیے جائیں گے، دنیا میں معصوم اور بے گناہ یا کہیے ناحق خون کی بڑی کثرت ہو جائے گی، اور یہ چیز بالکل عام ہے، اسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں ہے. جیسا کہ ابھی شیخ صاحب نے اس موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالی اور اس طرف اشارہ کیا کہ مسلمان اور خصوصی طور پر اپنے کو اہل سنت کہلانے والے مسلمان، وہ چاہے جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ہے. ان کے مسائل خاص سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، جغرافیائی ہیں، کوئی ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو پاتے. خیر، یہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن مجھے آج اس وقت جو صورتحال پیش ہے اور جس سے متعلق بہت سے لوگ حقیقت کو
جو نہیں سمجھتے ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں. ہمیں وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں خصوصی طور پر، ان کا جہاں کہیں بھی خون ہو رہا ہے اس پر تکلیف ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے، الجھن ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ناحیہ سے ہمیں اطمینان بھی ہے، ایک ناحیہ سے ہمیں اطمینان بھی ہے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ سنن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امتی امت مرحومہ، میری امت ایسی امت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر خصوصی رحمت ہے. آخرت میں قیامت کے دن جس طریقے سے دوسری قوموں پر عذاب ہوگا وہ عذاب ہماری امت پر نہیں. ہماری امت پر جو عذاب اور تکلیف ہونی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے رہا ہے، قتل کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، بربادی کی شکل میں، تاکہ یہ چیز ان کے گناہوں کا کفارہ بنے اور وہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے مستحق ٹھہرے. اس لیے وہ بیچارے جو ظلماً ناحق قتل کیے جا رہے ہیں، اس ناحیے سے ہمیں پریشانی نہیں ہو. اس لیے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو ان کے پیچھے دو طاقتیں بڑی اہم ہیں، وہ یہود کی اور نصارہ کی، یا جو ان کے چیلے ہیں جیسے رافضہ اور شیعہ حضرات. صحیح مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کے گناہوں کو اٹھا کر کے اہل کتاب پر ڈال دے گا اور کہے گا کہ اے لوگوں تم میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ. یعنی ہماری آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے ہمیں اور آپ کو جنتی بنائے. ہمیں اور آپ کو کے لیے جو جگہ اللہ نے جہنم میں رکھی ہے وہ تو یہود اور نصارہ کو دے دے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ جنت میں بنائی ہے وہ کسے دے دے گا؟ ہمارے اور آپ کے سپرد کر دے گا. تو اس ناحیے سے اطمینان ہے. لیکن ایک معصوم کا خون بہتے دیکھ کر کے تکلیف ضرور ہوتی ہے. کیوں؟ خصوصی طور پر ایک مسلمان کا خون اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین کا تباہ اور برباد ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے خون کے مقابلے میں آسان ہے. ایک مسلمان کے خون کی یہ اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو اس پر تکلیف اور پریشانی ضرور ہے، لیکن اس ناحیے سے اطمینان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت مرحومہ قرار دیا ہے، جس کے اوپر اس کی خصوصی رحمت ہے. اس امت کا نبی نبی رحمت ہے، اس امت کا نبی نبی رحمت ہے، اور یہ امت امت مرحومہ ہے. لہذا اس امت کے اوپر اگرچہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تباہی، قتل، خون، بربادی زیادہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے گویا قیامت میں یا حشر کے میدان میں یا جہنم میں جو اس کا حصہ ملنے والا تھا اس کا دنیا بدل بن جاتا ہے. تو ساتھیو، اصل موضوع جیسا کہ شیخ صاحب نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اہل سنت یا اہل سنت و جماعت، ان کے بارے میں اہل تشیع
یا شیعہ حضرات کا کیا تصور ہے؟ اس چیز کو بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے سامنے بہت سے مسائل ان کا حل ان کے سامنے نہیں رہا۔ ایک شخص آپ کو اگر اپنا بھائی سمجھتا ہے تو آپ سے دشمنی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن کم سے کم آپ کے بچوں، آپ کی بیوی اور آپ کی بچی کے ساتھ وہ اپنے خلاف سمجھے اسے، لیکن وہ تصور، وہ کام ان کے بارے میں نہیں روا رکھ سکتا ہے جو ایک حیوان اور ایک جانور، ایک کتے اور ایک بلی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، کبھی نہیں روا رکھ سکتا۔ تو آخر ہمیں مشکل یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے اور باطل جماعتیں ہیں، وہ اپنے اہل علم سے، اپنے باپ دادا سے یہ چیزیں سنتی اور سیکھتی آتی ہیں کہ ہمیں فلاں کے بارے میں جو ہمارے مخالف ہے کیا تصور رکھنا چاہیے، جس کی بات مثال میں آپ کے سامنے دوں گا۔ لیکن ہم اور آپ بڑی غفلت میں ہیں۔ شاید یہاں پر موجود جتنے لوگ ہوں، اگر آج کل ہفتے 10 دن مہینے سال بھر میں شیخ صاحب نے اس موضوع سے متعلق کوئی بات رکھی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ شیعہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت اور ہمارے ساتھ ان کا رہن سہن ہو سکتا ہے، اور یہ ان کی چالاکی، یہ ان کی ہوشیاری ہے۔ لیکن کوئی بھی شیعہ اللہ کی قسم میں کہہ سکتا ہے، جو شیعہ ہے، حقیقت میں جو شیعہ ہے، وہ آپ کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے وہ تصور اتنا اچھا بھی نہیں ہے جتنا کتے اور بلی کے بارے میں انسان رکھتا ہے۔ اگر وہ شیعہ ہے، اس لیے اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں بہت سے فرقے بٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فرقوں کا ذکر کیا ہے، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، متعدد کتب، سنن ابن ماجہ میں، متعدد کتب حدیث میں، متعدد صحابہ کرام سے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، معاویہ کی ہے، حضرت ابن مالک کی ہے، بہت سے صحابہ کی حدیث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل 72 فرقے میں بٹے تھے، اور ہماری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا فرقہ ہے ساتھیوں؟ جی، اہل سنت و جماعت کا۔ لیکن سوال یہ ہے، ذرا سوچیں گے، اور فائدے کی چیز ہے، انہیں اہل سنت و جماعت کیوں کہا جاتا ہے؟ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے، پہلے کو سنی یا اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جبکہ سارے ان کے کام اور شیعوں کی جتنی تائید اور مدد وہ کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے۔ بس صحیح نہیں صحیح؟ شیعوں کی جتنی تائید اور جتنی مدد، جتنے کام خاص طور پر محرم وغیرہ کے زمانے میں وہ کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ بلکہ آج ابھی میں عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا ایک حجام کے پاس، تو یہ موضوع چھڑا کہ وہ پتہ نہیں کون ہری پکڑی والا ہے اور کون ہے، وہ کہنے لگا اسی سلسلے میں کہ ہماری وہابیوں کی سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑی خرابی ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یزید کو حضرت یزید کہہ دیتے ہیں۔ بس آخر ہمارے ان بھائیوں کے تصور کس نے دیا ہے؟ یہ خالص شیعوں کا دیا ہوا تصور ہے، سنیوں کی اور تصور نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں اہل سنت و جماعت، یا جو جس جماعت کو جہنم سے نجات پانے کا اللہ تعالیٰ نے پروانہ دے دیا، کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ ساتھیوں، یہ نام ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، یہ نام بھی ہمیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. مثال کے طور پر سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں بڑی مشہور حدیث ہے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. بار بار آپ لوگ حدیث سنتے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت بڑے اختلاف کا سامنا کرے گا، اس بہت بڑے اختلاف دیکھے گا وہ. تو ایسے موقع پر کرنا کیا؟ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی، تم میری سنت کو لازم پکڑ. کیا ہے؟ میری سنت کو. اسی لیے کہتے ہیں اہل سنت وہ ہیں جو ظاہراً اور باطناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے آئے. قرآن اور حدیث سے جو کچھ ثابت ہے عقیدہ اور عمل، اس کے اوپر وہ عمل پیرا رہے ہیں. یہی اہل سنت و جماعت ہے. اور جماعت انہیں کیوں کہا گیا؟ یہ سنت کہا گیا کہ تم ایسے وقت میں میری سنت کو لازم پکڑنا. ساتھیوں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عام طور پر مسلمانوں کا اختلاف بڑی بڑی چیزوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے. بہت سی چیزوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ کے رسول نے اختلاف کی خبر دی ہے وہیں آپ نے یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اختلاف کا حل کیا ہے. یعنی اختلاف کے وقت میں آپ نے کیا بیان فرمایا؟ علیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑنا. اب کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے، عید میلاد کا مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے، بہت بڑے اختلاف کی وجہ بنا ہے کہ نہیں بنا ہمارے درمیان؟ جی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ چندہ دے دیجیے، عید میلاد کا جلسہ جلوس ہونے والا ہے، اور آپ نہ دیں تو کیا کہیں گے آپ کو؟ یہ وہابی ہے، گستاخ رسول ہے. یہی تو تانا دیا جائے گا نا. لیکن ساتھیو بڑا آسان سا مسئلہ ہے، بڑا آسان سا. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ اختلاف کی صورت میں کیا کرنا؟ تم میری سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل پیرا کریں. دیکھ لیجئے کیا اللہ کے رسول نے عید میلاد کا جلوس نکالا ہے؟ ہر آخر میں آنے والی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ سننے کی بات ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے عید میلاد کا جلوس نکالا ہے؟ عید میلاد کا جلسہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی سنت کے خلاف. ایسے بہت سارے مسائل. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ کی موت ہو گئی ہے، تو آپ کو تھپڑ لگائے گا کوئی؟ یہ بڑا گستاخ ہے. آپ پردہ فرما گئے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زندہ، یہی تو ہے نا. وہ پردہ فرما گئے ہیں، یعنی پردے کی آڑ میں ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے اور دیکھنے میں اور آپ کے وجود کے درمیان ایک پردہ حائل ہے کہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کسی بھی صحابی نے 1,24,000 سے زائد صحابہ کا ذکر آتا ہے؟ بلکہ 90,000 یا 1,00,000 صحابہ نے جو آپ کے ساتھ حج کیا ہے. کیا کسی صحابی نے کبھی آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے پردہ فرمایا؟ کوئی ایک مثال آگے پیش کر سکتا ہے؟ ضعیف حدیث موضوع منگہت کوئی مثال آگے پیش کر دے. اس کے برخلاف صحیح بخاری شریف میں، جس کو سارے لوگ مانتے اور قبول کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کو سارے لوگ مانتے اور قبول کرتے ہیں. کیا اس کے اندر باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں؟ آپ کی وفات کا بیان. اور اس سے بھی صریح چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اس امت کے سب سے، بلکہ نبیوں کے بعد دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے.
کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. ان کی تقریر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی تھی، آپ نے اس میں کیا بیان فرمایا؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ہے نا؟ حدیث سنی ہے آپ لوگوں نے بار بار. آخر حضرت عمر صدیق گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ من ذلک. ان کو اتنی طبیعت نہیں تھی خاکم بدہن حاشا للہ کہ وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتجب عنا، ہم سے پردہ کر کے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت. تو سنت کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے جو چیز وارد ہے، جو قرآن حدیث میں جو چیز وارد ہے اس پر ہم عمل کریں، ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ ہو. اور دوسری چیز جماعت کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اختلاف کا ذکر کیا، وہیں پر سنن ابو داؤد یا مسند احمد میں حدیث آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ لوگ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہی الجماعت. کون ہے وہ؟ جماعت ہے. بعض روایات میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے ما انا علیہ و اصحابی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کی روایت میں ہے ہی الجماعت. گویا صحابہ کرام کا جو طریقہ وہی کیا رہا ہے؟ جماعت ہے. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی کتاب و سنت پر عمل پیرا رہے اور صحابہ کرام تابعین عظام کے طریقے پر گامزن رہے، وہی کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے. کسی کو آیت یاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے. وہ جماعت کہاں آئی؟ یہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. سورہ نساء کے اندر وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ذرا غور کریں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو گئی، شرک اور کفر واضح ہو گیا، ایمان اور توحید کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی، لیکن اس کے باوجود جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے. بھلا بتائیے جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین کون سے لوگ تھے؟ ایران کے شیعہ تھے جی؟ کوفہ کے شیعہ تھے؟ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو قرآن بھی کہتا ہے کہ کس کی پیروی کرو تم لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کے ساتھ کرو تم؟ صحابہ کرام کی. اسی لیے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، یعنی سنت کے پیروکار ہیں. اور صحابہ کرام نے جس طرح سے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے اسی اعتبار سے ہم بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے دعوے دار ہیں اور اسی پر ہمارا عمل ہے. لیکن اس کے برخلاف ایک جماعت پیدا ہوئی اہل سنت و جماعت کی، جنہوں نے اپنے کو کیا کہا؟ شیعہ کہا. شیعہ کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ گروپ، لوگ، ہمدرد، مددگار کے. یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹے، مکار، دجل، فریب کے طور پر کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں. حاشا للہ، حاشا للہ. حضرت علی کی پیروکاری سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. وہ عبداللہ ابن سبا یہودی کے پیروکار ہیں. اس لیے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ شیعوں کے عقائد میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن شیعوں کے بارے میں آپ یقین مان لیں کہ جھوٹ ان کا مذہب ہے. جھوٹ ان کا مذہب ہے، دھوکہ دینا ان کا شیوا ہے، زنا ان کا طریقہ کار ہے، زنا ان کا طریقہ کار ہے. وہ بلکہ ان کے بارے میں مجھے بڑی پسند آئی امام شعبی رحمہ اللہ نے، جو تابعی ہیں، دوسری صدی کے عالم ہیں، آج کے نہیں، دوسری صدی کے عالم.
اور بہت سے علماء نے، باقلانی نے، شیخ الاسلام نے، تیمیہ نے کئی جگہ نقل کیا اور کہا امام شافعی سے بسند صحیح ثابت ہے کہ اگر رافضہ اور شیعہ لوگ اگر کوئی حیوان ہوتے تو گدھا بنائے جاتے، اگر حیوان ہوتے تو گدھا بنائے جاتے، جن کے اندر نہ غیرت، گدھے میں نہ غیرت ہوتی ہے، نہ عقل اور سمجھ ہوتی ہے۔ اور اگر چڑیا بنائے جاتے تو کون سی چڑیا بنائے جاتے؟ گدھ، گدھ جانتے ہیں نا؟ جی جی، یہ امام شافعی کے قول ہے اس وقت کے شیعہ کے بارے میں، جو آج کے شیعوں سے بہت بہتر تھے، جیسے اس وقت کے سنی آج کے سنیوں سے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو اس وقت کے شیعہ بھی آج کے شیعوں سے بہت بہتر رہے ہوں گے۔ ان کے بارے میں کیا کہا؟ اگر یہ چوپائے بنائے جاتے تو کیا بنائے جاتے؟ گدھے کی ان کی نسل ہوتی، اور اگر چڑیوں کی ان کی نسل ہوتی تو کیا بنائے جاتے؟ گدھ، جو مردار کھاتا۔ تو اس وقت میں شیعوں کے عقائد سے متعلق نہیں بلکہ شیعوں کے عقائد سے متعلق ایک مختصر سا درس پچھلے مہینے ہوا تھا میرا رس میں، جو سی ڈی یہاں پر موجود ہے، آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے اختصار کے ساتھ کہ وہ شیعہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے دعوے دار ہیں، ان کا ایک نام ساتھیوں امامیہ اور اثنا عشریہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ امامیہ۔ اس لیے کہ ان کے دین کا ایک عقیدہ، دین میں ایمان کا ان کے ایک رکن یہ بھی ہے کہ امامت پر ایمان لایا جائے۔ یعنی کس پر؟ امامت پر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 امام پیدا ہوئے، 12 امام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن، ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین، حضرت حسین کے بعد ان کے بیٹے حضرت زین العابدین علی بن حسین، ان کے بعد ان کا بیٹا محمد، پھر جعفر، پھر علی رضا، یعنی آخر تک 12 امام تک آئے، لیکن 12واں امام نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ ان کا 12واں امام نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی پیدا ہوگا، وہ ایک وہم کے اندر پڑے ہوئے۔ ان کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اصل حکومت اور خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ملنا چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کے حق کو غصب کر لیا ہے، چھین لیا ہے، لہذا وہ تمام صحابہ کرام کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کی معتبر کتابوں میں ہے، جو ان کے نزدیک بخاری شریف کا مقام رکھتی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 3 لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، حاشا للہ۔ تو یہ موضوع ابھی نہیں رکھتا میں آپ کے سامنے۔ تو ان کا ایک نام امامیہ بھی ہے، ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کیا ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ پر بھی وحی آتی رہی ہے، حضرت فاطمہ پر بھی وحی آتی رہی ہے۔ ان کا ایک نام ہے ساتھیوں رافضہ۔ ایک نام کیا ہے؟ بلکہ آج کل جو شیعہ ہیں انہیں شیعہ کہنا ہی نہیں چاہیے، انہیں شیعہ، انہیں کیا کہنا چاہیے؟ رافضی کہنا چاہیے۔ رافضی کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زید ابن علی ابن محمد ابن علی ابن حسین رحمہ اللہ، ان کے پاس ان بدبختوں کی ایک جماعت آتی ہے اور ان سے کہتی ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہمارے نانا کے 2 وزیر تھے، ہمارے نانا کی آنکھ اور کان کا مقام وہ رکھتے تھے، ہم ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ بلکہ ان کا قول تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر پر رحمت کی دعا نہ کرے وہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ حضرت زید بن علی کے بیان، جو ان کے اوپر رحمت کی دعا نہ کرے وہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج شیعوں کا یہ ہے کہ جو ان کے اوپر لعنت نہ بھیجے وہ شیعہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو انہیں شیعہ نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ رافضی کہنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے حضرت زید ابن علی کی بات کو نہیں مانا، انکار کر دیا، اور رفض کے معنی ہوتا انکار کرنا، رفض کے معنی انکار کرنا، اس لیے انہیں رافضہ کہا جانے لگا۔
اور ایک حدیث جسے بعض علماء نے صحیح کہا ہے، بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا نام وہی رکھا۔ مسند احمد میں، السنہ ابن ابی عاصم میں، اور بہت سے طبرانی وغیرہ میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ایک ایسی قوم میری امت میں سے ظاہر ہوگی جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، کیا کریں گے؟ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں گے۔ یسمون الرافضہ، ان کا نام کیا ہوگا؟ الرافضہ ہوگا۔ ان سے تم قتال کرو اس لیے کہ وہ مشرک ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو قتل کیا، بلکہ آگ میں جلایا تھا، آگ میں جلایا تھا۔ تو ان کا ایک نام رافضہ ہے۔ ساتھیوں، بڑے اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ شیعوں کا اہل سنت والجماعت سے ہر جگہ اختلاف۔ مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کے نزدیک اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ جی، چاہے اہل سنت میں جس طبقے کا آدمی ہو، جس جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5 رکن ہیں۔ اور شیعوں کے یہاں اسلام کے 6 رکن ہیں۔ شیعوں کے یہاں اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ وہ کون سے کون ہیں؟ پہلی چیز نماز ہے، گویا شہادتین ان کے یہاں اسلام کا رکن ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے نا، ان کے یہاں شہادتین اسلام کا رکن نہیں ہے۔ دوسری چیز روزہ ہے، تیسری حج ہے، چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، 5واں رکن خمس ہے۔ 5واں رکن کیا ہے؟ خمس، یعنی اپنے مال کا 5واں حصہ باباؤں کو دینا ہے، یہ جو بنے بیٹھے ہوئے ہیں جو قادری، ان کو دینا ہے۔ اور 6واں رکن جہاد کرنا ہے۔ 6واں رکن ہے تو گویا مسلمانوں سے یہاں پر بھی مختلف ہو گئی۔ اسی لیے ساتھیوں ہم کہتے ہیں یہ اسلامی فرقہ نہیں ہے، شیعوں کا فرقہ، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ کیوں؟ اسلام کے ارکان کو وہ مانتے ہی نہیں، مسلمان کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں کے نزدیک ایمان کے کتنے رکن ہیں ساتھیوں؟ ایمان کے ذرا سوچ کر بتائیں۔ 6 رکن ہیں، اور شیعوں کے ہاں ایمان کے 5 رکن ہیں۔ شیعوں کے ہاں ایمان کے کتنے؟ آپ کے ہاں کون سے رکن ہیں ایمان کے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان کے نزدیک ایمان کا رکن توحید ہے، عدل ہے، امامت ہے، نبوت ہے اور معاد ہے۔ معاد یعنی آخرت کہہ لیجیے، معاد۔ ان کے نزدیک گویا فرشتوں پر ایمان ان کے نزدیک ایمان کا رکن نہیں ہے۔ کتابوں پر ایمان ان کے نزدیک ایمان کا رکن کیوں؟ اس لیے وہ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں، وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، یہ تو سنیوں کا قرآن ہے، اس میں تو ہدف کر دیا ہے لوگوں سے پوچھا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ یہ ذرا دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلی چیز ساتھیوں، اہل سنت و جماعت ان کے نزدیک کافر اور نجس ہیں۔ کیا ہیں؟ کافر اور نجس ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کے ساتھ شادی بیاہ، حتیٰ کہ ان کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ اور یہ آج بھی اس وقت کا جو سب سے بڑا امام ان کا گزرا ہے خمینی علیہ من اللہ ما یستحق، ہم لوگوں کا کام گالی دینا اور لعنت بھیجنا نہیں ہے، لیکن علیہ من اللہ ما یستحق ہے، جس کا وہ مستحق ہے اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک کتاب بڑی مشہور تحریر الوسیلہ ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ لا تجوز الصلاة علی الکافر باقسامہ حتی المرتد ومن حکم بکفرہ ممن تحر
الاسلام کالنواصب. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. آپ کا نام ان کے نزدیک کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت نہیں. آپ کا نام ان کے نزدیک کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں. کافر تو بہت سے لوگ ہیں، یہود و نصارہ بھی کافر ہیں. ہمارا اور آپ کا نام ان کے نزدیک کیا ہے؟ شیعوں کے نزدیک. ساتھیو یہی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں معلومات نہیں. جی نہیں، مسلمان نہیں مانتے نہ. کافر تو سبھی لوگ ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، نصارہ بھی کافر ہیں، ہر لوگ کافر ہیں ان کے اندر. جی نہ، مرتد بھی نہیں. جی بتائیں. ماشاءاللہ شاید بتائیں. ناصبی. صحیح کہا. آپ کا دو نام انہوں نے رکھا ہے، ایک عامہ رکھا ہے اور ایک ناصبی رکھا ہے. اسی لیے ان کی کلمہ پائیں گے کما یزعم العامہ، جیسے کہ عام یعنی خاص لوگ اپنے کو کہتے ہیں، اور عام کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت کو. اور دوسرا نام ان کا کیا رکھتے ہیں؟ ناصبی رکھتے ہیں. ناصبی کے معنی کیا ہے؟ جو اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے. بھلا بتائیے آپ لوگ اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں؟ ہی جو اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز، اس کا کوئی روزہ قبول کرنے والا نہیں ہے. تو اس طریقے اسی لیے یہ لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ نماز جنازہ کافر پر، ہر قسم کے کافر پر پڑھنا جائز نہیں ہے. حتیٰ کہ مرتد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اور اسلامی فرقوں میں جن کے اوپر کفر کا حکم لگا ہے، جیسے ناصبی لوگ، جیسے ناصبی یعنی اہل سنت و جماعت، ان کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں. اور ساتھیوں، ایک شیعہ بڑی مشہور کتاب ہے نعمت اللہ الجزائری انوار النعمانیہ، کسی بھی شیعہ سے پوچھئے وہ بتائے گا اس کو، اور کئی جلدوں میں ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ یہ ناصبی لوگ کافر ہیں، اور تمام شیعہ اماموں کے اجماع سے یہ کافر اور نجس ہیں، اور یہود اور نصارہ نہیں بڑھ کر، یعنی یہود اور نصارہ بھی ان کے نزدیک آپ سے برے نہیں ہیں. ساتھیوں تعجب نہ کیجیے، میں صرف دو قصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دونوں شیعہ کے بیان کے پیچھے اہل سنت کے بیان کرتا نہیں. دونوں کس کے بیان کیے ہوئے؟ شیعہ کے بیان کیے ہوئے. السید حسین موسوی ایک بڑا مشہور شیعی عالم ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا کہیے کہ شیعوں سے بڑھ کر تھوڑا سا اعتدال پایا جاتا ہے. وہ اعتدال پایا جاتا ہے اس کے اندر، یعنی شیعہ مذہب کی تصحیح کرنا چاہتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ ایک بار نجف شہر کہاں پر ہے؟ نجف شہر عراق میں ہے، جہاں پر دعویٰ ان کا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے، اسی لیے اسے نجف اشرف کہتے ہیں. شیعوں کا سب سے بڑا علمی مرکز نجف ہے. اسی لیے ہندوستان بلکہ پوری دنیا سے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ نجف آئے تھے، عراق میں نجف آیا کرتے ہیں. کہا کہ نجف کے شہر و بازار میں میرے والد کو ایک اجنبی آدمی ملا. کہا اس وقت میں حوزہ کے اندر یعنی ایران میں جو بڑا مرکز ہے وہاں پڑھا کرتا تھا، میں گھر آیا ہوا. تو ایک سنی میں ایک شخص ملتا ہے. میرے والد چونکہ بڑے ہی سخی تھے، لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اسے اجنبی آدمی کو بلا کر کے اپنے گھر لائے تھے. اس وقت ہوٹل وغیرہ بہت کم رہا کرتا. گھر پر لے آئے، اسے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے دوران جب رات میں ہماری اور اس کی بات ہونے لگی تو معلوم ہوا کہ یہ تو سامرہ سے آیا ہوا ہے اور سنی ہے. کیا معلوم ہوا کہ یہ سنی ہے. علی کل حال رات گزارا اس نے. صبح کو ہم نے ناشتہ کرایا. ناشتہ کے بعد جب جانے لگا تو میرے والد نے اسے کچھ پیسہ ہی پیش کیا کہ ہو سکتا ہے تم سفر میں ہو، کوئی ضرورت پڑے لے کے جاؤ. کہا جب چلا گیا ہے تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ جس بستر پر یہ سویا ہوا تھا اسے جلا دو. بولا ایک
اس کی کتاب ہم نے للہ ثم للتاریخ موجود ہے، شاید مشائخ پڑھے، اس کو پڑھیا۔ کیا کہا کہ میرے والد نے کہا کہ اسے بستر کو جلا دو اور یہ جو برتن ہیں اسے خوب اچھی طریقے سے مانجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سنی یعنی ناصبی اگر 1000 بار بھی غسل کرتا ہے پھر بھی پاک نہیں ہوتا۔ اور ساتھیوں یہیں سے بتا دوں، ہمارے ان بھائیوں نے جو ہمارے ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش میں اگر کوئی وہابی کسی مسجد میں چلا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جی مسجد ناپاک ہو گئی نا؟ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں سے لیا ہے انہوں نے، یہ فکرہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ہے۔ حدیث اور بخاری شریف سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر کافروں کے لیے خیمہ لگایا، اس لیے کہ وہ جو نجاست ہے، نجاست کہیں ظاہر میں نہیں لگی ہوئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا پکایا ہوا کھانا بھی ہے کہ یہودی پکا کر گوشت دیا اور زہر دیا، اس میں آپ نے وہ کھانا قبول کیا یا قبول کیا؟ اگر نجس ہو تو کیسے کھاتے اس میں؟ تو اسلام میں جو نجاست قرآن مجید میں کہا گیا وہ نجاست ہے، دل کی نجاست ہے، باطنی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں بعض لوگ جو کسی وہابی، کسی اہل حدیث کے داخل ہو جانے سے مسجد دھلواتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہاں سے انہوں نے فکرہ لیا ہے؟ اس شیعوں سے لیا۔ جس طریقے سے شیعہ کے نزدیک سنی ناپاک ہے، جیسے ابھی اس واقعے سے ثابت ہوا، بلکہ ساتھیوں بحرین کا نام سنا ہے نا ابھی آپ نے؟ بحرین میں بھی جو کچھ سنیوں کے ساتھ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، شاید ابھی موقع ملے تو کچھ اس کی بات میں چند باتیں آپ سامنے رکھوں گا۔ وہاں کا ایک شخص علی محمد القضیبی سنی بن گیا، اس نے ایک کتاب لکھی ربیعۃ الصحابہ ولم اکثر اہل البیت، اس میں اپنے سنی بننے کا پورا واقعہ نقل کیا۔ تو جہاں پر لکھتا ہے کہ شیعوں کو جتنی نفرت سنیوں سے ہے کسی اور سے نہیں، وہ بیان کرتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنے ایک مسجد سے نکلا تو راستے میں کچھ دور جا رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت سے میری ملاقات ہوئی۔ میرے دادی اور میری نانی سے اس کی پہچان تھی، میرے گھر آیا کرتی تھی، اس لیے کہ پورا گھر بھی شیعہ تھا ان کا، زیارت کو آیا کرتی تھی۔ تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان ہے، بوڑھی عورت ہے، تو ہم نے اس کا سامان، اس نے سلام کیا اور سامان لے لیا کہ اس کے گھر تک چھوڑ دیا۔ راستے میں بات ہوتی رہی، پوچھتی رہی تمہاری امی کیسی ہیں، تمہاری نانی کیسی ہیں، تمہارے لوگ کیسے ہیں، سارا مسئلہ رہا۔ کہا جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ابھی تم کہاں سے آ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ کہیں میرے ساتھ آ کر کے تم نے اپنا نقصان تو نہیں کیا؟ تو ہم نے اس سے جب بتایا کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں، کہا واللہ میرا بولنا تھا کہ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا، اس نے میرے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ لعنت ہو تیرے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تک تمہیں سنتی تھی کہ تو سنی بن گیا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، جب بھاگ یہاں سے گئے۔ یہ ذرا نفرت دیکھیے سنیوں سے۔ اور ایک شیعی عالم نے لکھا ہے کہ جب دو شیعہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور گالی گلوچ دیتے ہیں، گالی گلوچ سب سے بڑی گالی کیا ہے ان کے نزدیک؟ سب سے بڑی گالی کیا ہے ان کے نزدیک؟ نہ، سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ تیرے باپ کی قبر میں سنی کی ہڈی، سب سے بڑی گالی یہ ہے تیرے باپ کی قبر میں سنی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر 1000 بار بھی سنی کی ہڈی کو پانی میں دھولا جائے پھر بھی وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو ساتھیوں ہمارے اور آپ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ چاہے جو چیزیں ظاہر کریں، واللہ اگر وہ قسم کھا کر کے بھی کوئی شیعی کہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ مان لیں، سارے لوگ مان لیں، لیکن جو پوری تاریخ میں ان کی حقیقت کو جانتا ہے وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری چیز آپ کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے؟ اگر میری زبان سے کچھ نازیبہ الفاظ نکلیں تو سننے والے مجھے معاف کریں گے۔ آپ حرامی ہیں،
تمام اہل سنت کیا ہیں؟ حتیٰ کہ بعض شیعہ کی زبانوں سے ان کا خطبہ ہم نے سنا ہے، اپنی کانوں سے سنا ہے، اور جو ان کی کتابوں میں، ان کی بخاری شریف میں، الکافی کلینی کی جو ان کی بخاری ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جتنے سنی ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ معاف کریں گے مجھے، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، حرامی ہیں، اور جتنے سنیوں کے مرد ہیں وہ معبود ہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ واللہ گستاخی معاف کریں کہ میں اس قسم کی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ معبود کہتے ہیں کہ وہ مرد جسے لواطت کروانے کی عادت ہو۔ جتنے مرد ہیں، اور حوالے کے ساتھ میں پیش کروں گا، میں اپنی طرف سے بیان کروں گا، اگر کسی بھائی کے کان کے اوپر بھاری پڑے یہ چیزیں مجھے معذور رکھیں، صرف یہ توجہ دلانے کے لیے کہ اس قوم کی شرارت کو سمجھیں آپ لوگ۔ جتنے مرد ہیں کیا ہیں؟ وہ معبود ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں وہ زانیہ ہیں۔ جتنی عورتیں ہیں وہ، حتیٰ کہ حاشا للہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے بعض شیعہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کی طہارت ساتویں آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ ساتویں آسمان سے۔ واللہ یہ کس کو مقام ملنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر بیٹھ کر کے اس کی طہارت کے بارے میں ایک نہیں، دو نہیں، 16 آیتیں نازل فرمائے۔ ہے کوئی کسی کو مقام مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ لیکن ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ تمام سنی عورتیں شروع سے لے کر کے آخر تک زانیہ۔ چنانچہ ان کی سب سے مشہور کتاب الروضہ کلینی میں میں جانتا ہوں کہ صفحہ دینا اور جلد بیان کرنا ہے کوئی مفید نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہ زندگی موجود کہ حضرت جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں، حاشا للہ وہ ایسے نہیں، وہ صادق تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ سنیے، ان الناس كلهم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا، تمام کے تمام لوگ رنڈیوں کی اولاد ہیں، اولاد بغایا، رنڈیوں کی اولاد ہیں، ما خلا شیعتنا، ہمارے شیعوں کے علاوہ۔ دو حدیث اور سن لیجیے، ان کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے۔ ہماری حدیثوں میں الحمدللہ اس قسم کی بے حیائی کی باتیں نہیں رہا کرتی۔ تفسیر ہے عیاشی، بڑی مشہور کتاب ہے، کسی بھی شیعہ سے پوچھ لیجیے، اس کے جلد 2 صفحہ 398 کے اوپر وہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے نقل کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ شیعہ ہوگا تو شیطان کو اس کے چھونے سے روک دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہوگا تو اگر لڑکا ہے تو شیطان اس کے پیچھے سے انگلی کرتا ہے، اس وجہ سے انہیں بدفعلی کی عادت ہو جاتی ہے، اور اگر عورت ہے، لڑکی ہے تو اس کے سامنے سے شرمگاہ سے انگلی کرتا ہے۔ سچ میں برا نہ مانیں گے کہ ان کی کتابوں کی ان کے الفاظ میں نہ کرتا ہے۔ آپ کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے، بلکہ بحار الانوار مشہور کتاب ہے، بلکہ ان معتبر کتابوں میں ہے 3-4 میں جو شیعوں سے بڑا اونچا مقام حاصل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ عرفہ کے بارے میں آپ کا کیا مقام؟ کہا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے جو قبر حسین کی زیارت کر رہے ہیں۔ کہا کرے یہ کیسے؟ آخر جو لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ان کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرتا؟
کہا اس لیے کہ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے لوگ، ان میں اولاد زنا حرامی ہیں اور غیر حرامی بھی ہیں، یعنی جو شیعہ ہیں وہ غیر حرامی ہیں اور جو سنی ہیں وہ کیا ہیں؟ اور حضرت حسین کے قبر کی جو زیارت کرنے والے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حلالی ہے، نظر ان کے اوپر پہلے نظر کرتا ہے۔ حالانکہ ساتھیوں میں جانتا ہوں، بڑی ذمہ داری اور اعتماد سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ شیعوں میں جس قدر حرامی اولاد پیدا ہوتی ہے شیعوں میں، اتنا شاید یورپ اور امریکہ میں بھی نہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کیوں؟ سوال کر سکتے ہیں آپ، کیوں آخر ہے نا یہ سوال، آخر کیوں؟ اس لیے جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جھوٹ بولنا ان کا دین ہے اور زنا ان کا پیشہ ہے، زنا ان کا پیشہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ان کے یہاں ایک نکاح متعہ ہے، اور نکاح متعہ قرآن اور حدیث کی روح سے کیا ہے؟ یہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ زنا ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے، کلینی کی الکافی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو خیبر کے سال حرام قرار دیا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا یہ نکاح۔ وہ کیا ہے نکاح متعہ؟ نکاح متعہ کیا ہے ساتھ؟ نکاح متعہ یہ ہے کہ کسی عورت سے کوئی مرد کچھ مال کے عوض، سامان کے عوض اس سے شادی کر دے، اور ایک وقت محدد کے لیے، ایک متعینہ وقت کے لیے، زندگی برابر گزارنے کے لیے نہیں، زیادہ سے زیادہ 45 دن ہے، کتنا؟ اور کم سے کم کی کوئی مدت ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی شادی کر سکتا ہے اس سے۔ اور اس شادی کی خوبی یہ ہے، نہ گواہ کی ضرورت ہے، نہ گواہ کی ضرورت ہے، اور نہ ولی کی اجازت کی ضرورت۔ بھلا بتائیے اس میں اور دینا میں رنڈی کے پاس جانے میں کوئی فرق ہے؟ جی ایک لڑکی لڑکا آپس میں کہہ لیں کہ ہاں بھائی چلو ہم تم سے نکاح کرتے، چلو ٹھیک ہے ہمارا نکاح ہو گیا، ہم تم کو 1 گھنٹے کے لیے 100 ریال دیتے ہیں، چلو معاملہ طے ہو گیا۔ اچھا اس میں حمل کا امکان ہے کہ امکان نہیں تھا؟ وہ اولاد پیدا ہوگی تو بتائیے حرام ہے حلالی ہوگی؟ اور یہی تک نہیں ہے، انہوں نے تو متعہ کی اجازت اس عورت کو بھی دی ہے جس عورت کا شوہر موجود نہیں ہے، سفر پر گیا ہوا، تو اس عورت کے ساتھ بھی متعہ کرنا جائز ہے۔ اور یہی نہیں، واللہ ایک عقیدہ اور ایک عمل ان کا آج بھی ایک شیعی عالم دکھتا ہے کہ آج بھی یہ رواج ایران میں، کوئی سنی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں، ایران میں اور عراق میں یہ طریقہ رائج ہے۔ وہ طریقہ واللہ نہ ہندوؤں میں پایا جاتا ہے، نہ قبر پرستوں میں پایا جاتا ہے، نہ یہود و نصارہ میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے جو کہا ہے کہ اگر یہ حیوان ہوتے تو کیا ہوتے؟ گدھا ہوتے، وہ صحیح کہا۔ اتنے بے غیرت ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ جانا چاہتا ہے، سفر پر جانا چاہتا ہے، اور خطرہ ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ میرے بعد کوئی غلط راستہ اختیار کر لے گی، تو اسے اجازت ہے کہ اپنی بیوی یا لونڈی کو اپنے بھائی کے یہاں، اپنے دوست کے یہاں رکھ دے کہ لو بھائی اس سے جب تک میں غائب رہوں اس سے تم پورے طور پر مستفید ہو سکتے ہو، جب میں آؤں گا تو میری بیوی مجھے واپس کر دینا۔ بتائیے ہندوؤں میں ہے بھائی جاتی ساتھیوں ایسی؟ جی ہے ہندوؤں میں؟ کسی مذہب میں سنا؟ حتیٰ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ان کی معتبر کتابوں میں الکافی وغیرہ میں موجود ہے کہ اگر کسی شخص کے یہاں کوئی بڑا قابل احترام مہمان آتا ہے، اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، تو اس کی مہمان نوازی کا تکملہ یہ ہے کہ اسے رات بھر کے لیے 2 رات کے لیے اپنی لونڈی اور اپنی بیوی پیش کر دیتے۔ اللہ چاہیے کہ میں غلط نہیں بول رہا ہوں، ان کی کتابوں میں سے موجود ہے۔ تو بھلا بتائیے زنا کی اولاد حرامی ان کے یہاں ہوگی کہ ہمارے یہاں ہوگی؟
جی ان کی خیر اہل سنت و جماعت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا قتل حلال اور لائق ثواب ہے. اہل سنت و جماعت کا قتل کیا ہے؟ حلال ہے اور صرف حلال نہیں بلکہ لائق ثواب ہے. یعنی جہاں سے ہو سکے تو انہیں قتل کرو, انہیں مارو, انہیں پانی میں ڈبو, جیسا بھی ہو سکے. یہی سے آج آپ سمجھ لیجیے کہ آج جو کچھ بحرین میں چند مہینہ پہلے جو ہوا ہے, واللہ آپ لوگ یہاں اپنے ملک میں نہیں باہر ہیں, یہاں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک اجنبی جو ہوتا ہے فصل ایک مسجد کا امام ہے تو وہ کس طریقے سے بے ضرر بن کر کے رہتا ہے بیچارہ. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جانتے ہیں. یعنی وہ بالکل مسجد کے اندر اپنا گھرا ہوا ہے, جو کچھ تنخواہ مل گئی اور جو کچھ ان سے آ گیا یعنی وہ نہ لڑائی کرتا ہے, نہ ہتھیار اٹھانا جانتا ہے, نہ اور کوئی چیز وہ کرتا ہے. لیکن بحرین میں کیا ہوا ہے ساتھی؟ آج یوٹیوب کے اوپر آپ جرائم الرافضہ فی البحرین اٹھا کر کے دیکھیں, قابل اعتماد لوگوں نے بیان کیا ہے کہ بعد ہمارے ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو سنی وہاں مسجدوں میں امام تھے, مسجدوں میں مؤذن تھے, ان کی زبانیں کاٹ دی گئی. آخر کیا جرم ہے؟ تمہارا اختلاف حکومت سے ہے نا, بحرین کے لوگوں سے ہے نا, اور کتنا لیبر طبقہ جو ہمارے اور آپ کے ملکوں سے گیا ہوا تھا وہاں پر, وہ یہ سمجھا یہ معاملہ حکومت کا اور شیعوں کا ہے, ہمارا کیا معاملہ ہے؟ وہ اپنے کام کے لیے نکلے ہیں, وہ انہیں قتل کر دیا گیا. اور جو لوگ ان معاملات سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک نہیں, دو نہیں, کتنے ہندوستانی, پاکستانی اور بنگلہ دیشی وہاں پر قتل کیے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیعوں کے نزدیک یہ ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے نہیں ہے, یہ مال کے لیے نہیں ہے, یہ چیزیں ہیں لیکن ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اصل چیزیں کیا ہیں کہ اہل سنت کو مار کر کے, قتل کر کے ان سے اپنا بدلہ لینا. ورنہ سوچئے ساتھی, آپ روزانہ یہ خبر سنیں گی اتنے مارے گئے اور آدھے سے زیادہ اس میں بچے اور عورتیں ہوا کرتی ہے. بات صحیح نہیں صحیح؟ آدھے سے اس میں بچے اور عورتیں, اور واللہ کلیجہ پھٹ جاتا. بعد ایسی صورتیں دیکھئے, واللہ صرف 4 مہینے کی ایک بچی ہے. کتنا؟ 4 مہینے کی ایک بچی ہے, اسے قتل نہیں کیا گیا, وہ بم گرانے سے نہیں مری. آخر وہ ہتھیار اٹھا سکتی ہے ساتھی؟ بتائیے, بم دھماکہ کر سکتی ہے, وہ خودکشی کر سکتی ہے, وہ خودکش حملہ کر سکتی ہے, وہ لیکن اسے کیسے قتل کیا گیا ہے؟ واللہ ٹیلی ویژن کے اور اس کی شکل دیکھ کر کے آخر, بلکہ جب دکھانے لگا ہے وہ مجھے تو کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو دور کر دے اس سے, کہ بچے اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. واللہ اس کے جسم کے اوپر لوہے کی چھڑے مار مار کر کے 4 مہینے کی بچی ہے, واللہ 4 مہینے کی بچی تھی, اسے ہلاک کیا گیا. واللہ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے نہیں کرے گی, ہندو بھی ایسا نہیں کرے. اگر کہیں ہو انفرادی طور پر, لیکن حکومت کے پیمانے پر, حکومت کی پشت پناہی میں ایسا ہو کہیں نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز ذرا یہ دیکھیے, پوری دنیا میں جہاں آپس میں کھانا جنگی ہوتی ہے, امن نہیں ہو پاتا, تو لوگ کس کو بلاتے ہیں؟ فوج کو. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اس لیے کہ فوج امن کی دعوت دیتی ہے. بات صحیح نہیں صحیح؟ فوج کی کسی سے دشمنی نہیں رہا کرتی ہے. اسی لیے جہاں کہیں فساد ہوا وہاں پولیس امن نہیں کر پاتی یا پولیس سے خطرہ رہا کرتا ہے, تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ فوج کو بلایا جاتا ہے. لیکن وہاں فوج کیا کر رہی ہے؟ شام میں فوج کیا کر رہی ہے؟ سارے کے سارے یہ کام پبلک نہیں کر رہی ہے.
کون کرے صاحب؟ فوج کر رہی ہے، اور اس کے لیے اب آپ مانیں گے خصوصی طور پر ایران سے اور لبنان سے خصوصی طور پر لوگ، ساتھیو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اور تفصیل رکھوں. فلسطینیوں کا قتل عام اتنا میرے پاس شواہد موجود ہیں اسرائیل نے نہیں کیا ہے جتنا شیعوں نے کیا ہے قتل عام فلسطینیوں کا. لیکن مشکل ہے کہ ہمارے سامنے وہ تاریخ موجود ہے. یہ حزب اللہ، حزب الشیطان اور منظمت عمل، یہ دونوں نے بلکہ فلسطینیوں کے جو وہاں پر خیمے لگے تھے، کیمپ لگے تھے، وہاں سے اسرائیل کو ہٹایا کہ ہتھیار مجھے دو، تم وہ کام نہیں کرتے جو میں کر لوں گا. اسرائیل کو وہاں سے بھگا کر کے لبنان اور ایران کے شیعوں نے فلسطینیوں کو قتل عام کیا. یہ تاریخ ہے ساتھیوں، ہمارے سامنے نہیں، اس لیے کہ ہم نہ پڑھنے ہیں رکھتے ہیں نہ سننے کے عادی ہیں ایسی چیزوں. اگر ہم جیسا کوئی آدمی اس قسم کی بات کہے بھی تو کہیں گے یہ مسلمانوں تفرقہ پیدا کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان کے عقیدے کے مطابق ہم اور آپ کیا ہیں. اور سچ ذرا پیچھے جائیے مثال کے طور پر، میں وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا. بغداد کے اندر ہمارے لوگ صرف سطحی طور پر تاریخیں پڑھے ہیں، چاہے ہمارے مولوی حضرات ہیں یا دوسرے لوگ، ورنہ گہرائی میں جا کر کے اگر تاریخ کو پڑھیں، عباسیہ خلفاء میں جتنے نیک اور دیندار خلفاء آخر کے تینوں خلیفہ رہے ہیں، الظاہر بامر اللہ، المستنصر باللہ، مستعصم باللہ، یہ تینوں جتنے نیک اور صالح رہے ہیں شاید ان سے پہلے کوئی خلیفہ رہا ہو. اور الظاہر باللہ، مستنصر باللہ، یہ لوگ تو بڑے حزم اور قوت کے تھے، یہاں تک کہ ہلاکوں اور چنگیز کھانے چاروں طرف فتنہ فساد بچایا ہے، لیکن بغداد پر حملہ کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی. بغداد پر حملہ کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے محدود طور پر ہی اتنی اپنی طاقت مضبوط کر لی تھی. لیکن آخر بغداد لوٹا کیوں گیا ہے جس میں کم سے کم جن لوگوں نے تعداد ذکر کی ہے، وہ کتنی تعداد جانتے ہیں؟ کتنے لوگ مارے گئے تھے بغداد اس کے ارد گرد؟ کتنے مسلمان، سنی مسلمان مارے گئے؟ کم سے کم 8 لاکھ مسلمان مارے گئے. یہ کم سے کم تعداد ہے ساتھیوں. امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر اعلام النبلاء اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اردو کی تاریخوں میں تو لکھا ہے 1 کروڑ سے زائد مسلمان مارے گئے، لیکن کم سے کم میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. واللہ یہ قتل کے اندر پورا جو کام تھا 2 آدمیوں کا تھا. ایک ہلاکو کے وزیر نصیر الدین طوسی جو شیعہ تھا، اسی لیے اسے نصیر الشیطان کہتے ہیں علماء، اور دوسرا المستعصم باللہ خلیفہ کا وزیر ابن العلقمی تھا، محمد ابن احمد یا محمد ابن العلقمی تھا. یہ تھا ان دونوں نے، بلکہ نصیر الدین طوسی نجومی تھا، وہ نجومی تھا. اس نے کہا کہ علم نجوم کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بغداد پر حملہ کرنے کا وقت آ چکا. اور ابن العلقمی نے بادشاہ سے کہا کہ حکومت کے اوپر اتنا دباؤ ہے، اتنے فوجی رکھ کر کے آپ کیا کریں؟ فوجیوں کو ہٹا دیا مشورہ دے کر کے. بادشاہ نیک ضرور تھا، لیکن اپنے باپ جیسی حکمت اور حزم اس کے اندر نہیں پایا جاتا. ساتھیوں، بادشاہ جس کی روٹی کھاتا رہا ابن العلقمی، جب ہلاکو نے بغداد کا احاطہ کیا ہے تو بادشاہ سے کہتا ہے کہ میں ذرا جا کر کے مل کے آتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے امان لے لیتا ہوں. اور جاتا ہے اپنے لیے تو امان لے کر کے آتا ہے، اور بادشاہ سے کیا کہتا ہے؟ ہم نے ہلاکو سے بات کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے ابو بکر سے کر دے گا، لہذا علماء جو بڑے بڑے ہیں اور بڑے بڑے درباری ہیں انہیں لے کر کے چلیے تاکہ وہاں پر نکاح پڑھایا جائے، اس طریقے سے صلح ہو جائے. یہ شیعیت کا مکر دیکھیے. اسی لیے خمینی اس کے اوپر کہتا ہے انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم 8 لاکھ سنیوں کا قتل عام کیا ہے.
اس نے دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ جب وہاں پر بادشاہ اور یہ لوگ پہنچتے ہیں تو بادشاہ کے علاوہ جتنے لوگ تھے سارے کو قتل کر دیا گیا، اور کہا بادشاہ نے کے بارے میں ابن علقمی سے پوچھا کیا کیا جائے؟ ابن علقمی نے کہا کہ اسے قتل نہ کیجیے، اسے کیجیے کہ اسے گدے میں باندھیے اور باندھ کر کے اسے لاتوں اور موکوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے کتروا کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس طریقے سے بادشاہ ہلاک کیا گیا۔ تو بغداد کی تاریخ پڑھیے کہ سنیوں کے خون سے دریائے دجلہ کیا ہو گئی تھی، سرخ ہو گئی تھی، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ دنیا کی تاریخ میں 24 گھنٹے یا 3 دن کے اندر اتنا قتل عام دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ امریکہ کے ایٹم بم نے بھی وہ کام نہیں کیا تھا جاپان میں جتنا ہلاکو کے فوج نے کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک سنیوں کا قتل کارے ثواب ہے۔ خیر، میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے صرف ایک چیز اور، سنیوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ لوگ مرتد اور غاصب ہیں، اسی لیے اہل سنت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے اور ہم اگرچہ کلمہ لا الہ پڑھتے ہیں لیکن ہم مرتد ہیں، اور ان کے نزدیک چونکہ حضرت ابوبکر و عمر نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں بنایا، لہذا یہی نہیں کہ انہوں نے غاصب بلکہ کیا ہے، وہ مرتد ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت تمام مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے، سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو سب سے اونچے رکھا کرتے تھے، یہ موقع نہیں ملا۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، الکلینی جو ہے، کافی الکلینی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر تم کسی ایسے شہر میں ہو جہاں پر کوئی شیعی عالم نہیں ہے، تمہیں کوئی مسئلہ درکار ہے تو کیا کرو گے؟ کوئی مسئلہ درکار ہے تو کیا کرو گے؟ جی نہیں، یہ تو پرانی باتیں ہوں۔ کہا کہ سنی فقیہ کے پاس جاؤ اور اس سے مسئلہ پوچھو، جو مسئلہ وہ بتاتا ہے اس کے خلاف کرو، اس لیے کہ حق وہیں پر ہے۔ کسی سنی فقیہ کے پاس جاؤ اور اس سے ایک مسئلہ پوچھو، جو مسئلہ وہ بتائے کیا کرو، تم اس کے خلاف کرو، حق اسی میں۔ ساتھیوں، بات دوسری طرف نہیں جا رہی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اور متحدہ ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں، مغلیہ حکومت کی بربادی کا سب سے بڑا سبب کون ہے؟ شیعہ ہیں۔ اور اتنے شاطر ہوتے ہیں، اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے، پورا واقعہ نہیں، صرف ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے، یہ بھی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں موجود ہے واقعہ رود کوثر میں، اور کتابیں موجود ہیں۔ اور خود شیعہ عالم نجوم السما کے نام سے شیعوں کی ایک مشہور ہندوستان کی تاریخ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اکبر کیا تھا؟ بہادر ضرور تھا لیکن تھا بیوقوف، اور پہلوان بیوقوف ہوتے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو آگ کا ذہن میں طاقت ہونی چاہیے کہاں چلی جاتی؟ ان کے بدن میں چلی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے بھاگ کر کے ایران گیا تھا تو ایران کے بادشاہ نے اسی شرط پر اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ تم شیعہ علماء کو اپنے یہاں جانے دینا تاکہ دین کی وہ تبلیغ کرے۔ اس لیے بیرم خان ہمایوں کا جو وزیر تھا وہ شیعہ تھا، آپ لوگ نہیں جانتے، بیرم خان ہے سنا ہے نا، اس وزیر وہ شیعہ تھا۔ ہوا کیا؟ اکبر بچپن میں اس نے حکومت سنبھالی، اس وقت شیعہ سنی بلکہ مسلمانوں کے آپس میں صوفی اور حنفی اور ان کا بڑا فتنہ چل رہا تھا، جس سے اکبر بڑا کیا ہوا؟ بدگمان ہو گیا۔ اور اس وقت ایک شیعہ آدمی، دو شیعہ موجود تھے، فتح اللہ شیرازی اور نور الدین شورسی۔ نور الدین شورسی، فتح اللہ شیرازی کو اس نے شیخ الاسلام بنایا
اور نور اللہ شورسی یہ بھی شیعہ تھا اور تقیہ سے کام لیتا تھا. لوگوں کے سامنے کیا بنا ہوا تھا کہ ہم سنی ہیں. بادشاہ کے سامنے ظاہر کیا کہ ہم سنی ہیں اور اسے انہوں نے قاضی بنایا, سیشن جج بنا دیا, قاضی القضات بنا دیا. اس نے کہا میں قاضی بننے کے لیے تو تیار ہوں لیکن ایک شرط کے اوپر. دیکھیے ایک شرط کے اوپر. وہ شرط کیا ہے کہ دیکھیے میرے پاس علم ہے, فقہ حنفی بھی جانتا ہوں, مالکی شافعی حنبلی سب کچھ جانتا ہوں, میں مجتہد ہوں, لہذا میرے سمجھ میں جو آئے گا میں فیصلہ کروں گا اس کے مطابق. کسی کو اعتراض کی گنجائش میں بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. لہذا اپنی پوری زندگی میں اکبر کے زمانے میں وہ فقہ امامیہ کے مطابق فیصلہ کرتا رہا. اگر کوئی اعتراض کرتا کہ یہ حنفی میں نہیں ہے تو کہتا نہیں شافعی مذہب میں جائز. اگر کوئی کہتا شافعی میں نہیں کہتا مالکی میں جائز. بولا تاریخ کی بات ہے, یہ میں اپنی طرف نہیں کہتا. یہاں تک کہ علماء پریشان ہو گئے, لوگ پریشان ہو گئے کیا کریں. یہاں تک کہ عالمگیر کا زمانہ آیا. عالمگیر نے جب کچھ سوچ سنبھالا تو اس سے لوگوں نے کہا کہ یہ تو شیعہ ہے جس کو آپ قاضی بنائے بیٹھے ہیں. کہا وہ تو کہتا میں سنی ہوں, کہتے شیعہ, اس کی دلیل کیا ہے. تو اس نے مجالس المسلمین, اگر مجھ سے بھول نہیں رہے, کتاب لکھی تھی اور جس کو چھپا کر کے رکھا تھا اور 12 جلدیں اس سے زیادہ تھی. وہ بالکل شیعہ مذہب کو اس نے لکھا تھا. جہانگیر نے کہا کہ تم اگر ثابت کر دو کہ وہ شیعہ ہے تو اسے ہٹانے کے لیے تیار. چنانچہ اس وقت کے اہل علم نے ایک آدمی کو تیار کیا سنی کو, کہا کہ اس کے شاگرد بن جاؤ. دیکھیے اس میں مطلب جھوٹ ان کا مذہب ہے, جھوٹ بولنا ان کا مذہب ہے. سنی بن جاؤ. گیا اس کے درس میں حاضر ہونے لگا, یہاں تک کہ اس کا بڑا محبوب شاگرد بن گیا. تو ایک دن ذکر کرتا ہے کہ ہاں سنا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے لیکن آپ اسے کسی کو دینا نہیں چاہتے. وہ کیا چیز ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ مجالس المسلمین. تو کہا آپ مجھے پڑھنے کے لیے دے دیجیے, پڑھنے کے لیے دے دیجیے. چنانچہ دیا پڑھنے کے لیے اور کہا میں پڑھوں گا بھی اور اس کو میں اپنے ہاتھ سے نوٹ. دیکھیے اس وقت طباعت کا مسئلہ اتنا نہیں چلتا تھا, میں اس کو نوٹ کر لوں گا. اور جو قابل اعتراض یعنی سنیوں کے خلاف جو زہر بکا تھا اس میں, حضرت ابوبکر کے بارے میں, تقیہ کے بارے میں, یہ وہ اس کو نوٹ کر کے لوگوں نے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. تب جہانگیر کی آنکھ کھلی ہے اور اس نے اس کو گرفتار کیا اور قتل کیا ہے. اس نے اس طریقے سے یہ شاطر ہوتے ہیں اور وہیں سے شیعوں کی جڑ ہندوستان میں ساتھیوں مضبوط ہوئی ہے. حتیٰ کہ شاہجہاں کی بیوی بھی شیعہ تھی. اورنگزیب نے اسی لیے جب اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے تو انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. حتیٰ کہ اورنگزیب کا بیٹا شاہ بہادر ظفر نہیں, شاہ بہادر وہ شیعہ ہو گیا. اورنگزیب کے بعد وہ شیعہ ہوا, پہلے ہی شیعہ ہو گیا تھا. اس نے اپنے زور سے, تلوار کے زور پر شیعیت پھیلانا چاہیے اور حکم نافذ کر دیا کہ کل سے خطبہ جو پڑھا جائے گا وہ شیعہ امامیہ کے مذہب پر پڑھا جائے گا, سنت کے مذہب پر نہیں پڑھا جائے گا. یعنی ابو بکر و عمر عثمان کے لیے دعا نہ کی جائے گی, اس کو ختم کر کے 12 اماموں کے اوپر دعا کی جانے لگی. لیکن ساتھیوں 2 واقعات پیش آئے ہیں, پتہ نہیں آپ کے سامنے کبھی ہم نے رکھا کہ نہیں رکھا. اس واقعات کے بعد بادشاہ نے توبہ کر لی کہ نہیں, طاقت تیرے یہاں شیعت نہیں پھیلائی جا سکتی. ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا. بادشاہ خود گیا لاہور میں خود گیا بادشاہ اور کہتا ہے کہ علماء کو بلا کر کے کہ کل سے جو خطبہ پڑھا جائے گا وہ شیعہ کے. لیکن علماء نے اعتراض کیا. لاہور کے شریف زادوں میں, سرداروں میں ایک حافظ صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ وقت ہوں, میرے سامنے بات کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا بادشاہ سلامت, دنیا میں میری 4 خواہش تھی, 3 پوری ہو گئی, 1 باقی ہے. 3 پوری ہو گئی ہے, 1 باقی ہے.
یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے قرآن مجید کا حافظ بنا دے، قرآن ہم نے حفظ کر دیا. یہ خواہش تھی اللہ مجھے دین کا علم دے، وہ بھی کافی حد تک حاصل ہو گیا ہے. تیسری خواہش تھی کہ میں حج بیت اللہ کر لوں، وہ بھی ہم نے کر لیا ہے. اور چوتھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اگر آپ کے ہاتھوں ہو جائے تو کیا برا ہے. بولا کانپ گیا بادشاہ کہ جب میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے تو، لیکن پھر بھی بادشاہ رکنے پر تیار نہیں ہوا ہے. اسی کتاب میں موجود ہے ساتھ، اسی کتاب تیار نہیں ہوا بادشاہ، بلکہ آرڈر کیا کہ توپ کے ذریعے کل اس کی طاقت پر لاہور کی جامع مسجد سے خطبہ پڑھا جائے گا. کون سا خطبہ؟ شیعہ کے مطابق. لیکن جانتے ہیں پٹھان کیسے ہوتے ہیں، اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ نہیں. صبح جمعہ کے دن صبح لاہور کی گلیاں، خاص طور پر جامع مسجد کا علاقہ پورا کا پورا، جتنے مسلمان لاہور میں تھے عمر کر کے اس طرف چلے آئے کہ آج جان چلی جائے کچھ بھی ہو، لیکن خطبہ شیعہ کے مطابق نہیں پڑھا جائے گا. بادشاہ اپنی بات واپس نہیں پڑھی. اور یہی معاملہ احمد نگر میں بھی ہوا ہے. قلعے کے اندر امام کھڑا ہوا ہے منبر پر، اور جب شیعوں کے مطابق خطبہ پڑھنا شروع کیا ہے تو ایک پٹھان وہیں سے اٹھتا ہے، اس کا گلا پکڑ کر نیچے لے آتا ہے اور ہاتھ مارنا شروع کر دیا. اتنے میں ایک دوسرا پٹھان آیا، اس نے ایک چھری اس کے پیٹھ میں گھونپ کر کے قلعے سے باہر بھیج دیا، اس کو جاؤ تم. اتنی بہادری کی ہے مسلمانوں نے. تب ہندوستان سے شیعت کا زور کچھ ٹوٹا ہے، لیکن بظاہر پوشیدہ طور پر تو آج ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کون سا ادیبوں میں یا علماء میں کون سا شیعہ تھا کون سا. اس لیے کہ انہوں نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے کہ ظاہر میں آ کر کے اپنے مذہب کو نہیں پھیلا سکتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ شیعوں کا تصور جو اہل سنت و جماعت کے بارے میں ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے شام کے اندر یا ایران میں جو کچھ ہوا، کہ جب خمینی سے آنے سے پہلے، اس سے جو بادشاہ پہلوی بادشاہ تھا، اس سے پہلے ایران میں سنیوں کا 60% تھی. پہلوی جو بادشاہ آیا، جب ایران جو خمینی انقلاب لے آیا ہے، تو اس وقت 40% تھی سنیوں کی تعداد. آج ساتھیوں مشکل سے 25% بھی نہیں رہ گئی ایران میں. اور وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. بعض عورتوں کو صرف ایک اس جرم میں قتل کیا گیا ہے، بس صرف ایک جرم میں. وہ جرم کیا تھا؟ یہی نہیں، سزا دی گئی، قتل کر دیا گیا صرف اس جرم میں کہ اس نے خمینی کی تصویر اپنے گھر کے اندر نہیں رکھی. اور اہل علم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ پڑھیں احوال اہل سنہ فی ایران جو ہے پڑھیں. اور 1981 میں مولانا عبد القادر آزاد اور دوسرے بعض لوگ جو ایران آئے تھے ان کے مقالات چھپے ہیں. انہوں نے جو اپنا تصور دیا ہے کہ ہاں اہل سنت ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ، وہ یہودیوں نے اتنا کچھ نہیں کیا جتنا. اور آج کوئی بات ہوتی ہے، ہم ذرا ایک مثال طور پر غور کریں. ایران سے سوریہ جانے کے لیے سمندری راستہ کون ہے؟ غزہ فلسطین ہو کر کے. غزہ میں یہودیوں نے اتنے بم برسائے ہیں آج کئی سال پہلے، لیکن ایران صرف چیختا رہا ہے، پیسے دیتا رہا، لیکن کوئی اس کا بحری بیڑا ان کی مدد کے لیے نہیں آیا. لیکن سوریہ ان کے 2 بحری بیڑے پہنچ چکے ہیں. 2 بحری بیڑے کہاں پہنچ چکے ہیں؟ شام پہنچ چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں جو علوی حکومت ہے نصیری، اس حکومت کے عقائد کیا ہیں. ہم نے ایک مقالہ اپنی ویب سائٹ پر ڈالا ہے نصیریوں کے عقائد، اسے دیکھ کر کے پڑھنے کیا عقیدے ہیں ان کے، کہ ان کی یہاں ماں بہن سے بھی شادی کرنا جائز ہے. تو ہمارے اور آپ کے ساتھ اوپر رحم کریں گے؟ کوئی رحم. وہاں تو یہ ہے کہ ایک فوجی آج پورا فوج ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ان کا، لیکن اگر کوئی فوجی فوج چھوڑے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. ایک سوری نے بتایا کہ ایک فوجی کو جب کہا گیا کہ حملہ کرو، گولی چلاؤ ان مظاہرین پر، تو وہ تیار نہیں ہوا گولی چلانے کے لیے. تو کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر جاؤ. اپنے گھر گیا.
اپنے گھر پہنچتا نہیں ہے کہ حکومت کی پولیس اس کے گھر پہنچ جاتی ہے، اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اس کے سامنے اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں یہ حقائق ہیں۔ آج جب سے میں سعودیہ آیا ہوں واللہ یہ سن رہا ہوں ان کے بارے میں، اور صحیح سچے لوگوں کی زبانی یہ چیز سنوں کہ ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ واللہ ہندو، عیسائی اور یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا، اور اگر ہو بھی انفرادی طور پر ہو، لیکن حکومت کی نگرانی میں یہ کام ہو نہیں ہوا ہے پوری دنیا میں کہیں۔ کیا کیا کہ پہلے اس کے سامنے اس کی ماں، بیٹی، بہن کی بے عزتی کی گئی، پھر اس کو اسے گولی مار دیا گیا۔ اسی لیے آج بھی کوئی فوجی جب حکومت شام سے فوج چھوڑنا چاہتا ہے تو پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو کہیں دور ہو تاکہ ان کے اوپر حملہ نہ، کسی کو اس کی بات نہیں رہتی ہے، پورے گھر والوں کی گرفتاری نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے ساتھ بلکہ بسا اوقات مجبور کیا جاتا ہے کہ بھائی اپنی ماں کے ساتھ، بیٹا اپنی بھائی اپنی بہن کے ساتھ، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ان کے سامنے برا کہا، بدفعلی کرے۔ یہ مجبور، یہ ہے آپ کے بارے میں، اور ایران پورا یہ ساری چیزیں دیکھ رہا اس کے اوپر خوش ہو رہا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ہم کیا ہیں؟ کافر ہیں، نجس ہیں، مرتد ہیں، غاصب ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے؟ حرامی ہیں، حاشا للہ، اور ہمارا قتل ان کے لیے باعث ثواب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اگر وہ بچوں کو مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، تو یہ کوئی تعجب آپ کو کرنا نہیں چاہیے، اور ان کے لیے کم سے کم ہم سے کچھ نصرت کیا کریں؟ ہم دعا تو ہم ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شر اور سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شامی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزائم کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے اوپر سے اس مصیبت کو دور کرے۔